تو کیا یہ بھی کفر ہے؟ اس پہ پھر وہ الٹی سیدھی بحثیں کرے. یہ ہمارے یہاں بحث و مباحثے کی حد تک نہیں تھا معاملہ. یہ چیز جب عالم اسلام میں بڑھی، آپ اس کو دیکھیے شام کے پس منظر میں، آپ اسے دیکھیے سوڈان کے پس منظر میں، آپ اسے دیکھیے بیروت میں، آپ اسے دیکھیے مصر میں، تو اس فکر نے بیشتر سینکڑوں بلکہ ہزاروں مسلمانوں کو مسلمانوں کے ہاتھوں سے قتل کروا دیا. آج جاری ہے یہ معاملہ، خوریزیہ جاری ہے. سریت کے ساتھ فتوے بانٹے جا رہے ہیں. سعودی حکومت کی مخالفت کی جاتی ہے کہ سلفیت ہے، یہ خاندانی حکومت ہے، غیر اسلامی ہے. آپ کون سی حکومت چاہتے ہیں؟ اس طریقے سے حکومت بنے مصر میں جیسے بنی، ویسے مصر میں جیسے حکومت بنی تھی مرسی کی کیسے بنی تھی؟ اسلامی قانون سے بنی تھی کہ یورپ والوں کی ووٹنگ والے قانون سے بنی تھی، طریقے سے بنی تھی؟ آپ یورپ اور امریکہ کی جمہوریت کے طریقے سے اسلامی انقلاب لانا چاہتے ہو؟ آپ ساتھ دیتے ہو ان لوگوں کا جو صحابہ کرام کو کافر کہتے ہیں، ابوبکر عمر فاروق کو. مرسی کی حکومت آئی، 2 مرتبہ ایران کا دورہ ہوا. اخوان المسلمین کا ایک ممبر عبد المجید امریکہ کی بنائی ہوئی نوری المالکی کی کیبنٹ میں وزیر بنتا ہے. ان کے بیانات ابھی واٹس ایپ پر اس پہ موجود ہے. یہ کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک شریعت کی تنفیذ اہم نہیں ہے، حریت اور آزادی اہم ہے. یوسف القرضاوی جیسا آدمی کہتا ہے کہ الحریت عندنا افضل او اقدم من تطبیق الشریعہ. الجزائر کے ٹی وی اسٹیشن پہ کہا ہے، جو آن ریکارڈ ہے، آپ اس کو ویب سائٹس وغیرہ سے نکال سکتے ہیں، کہ آزادی ہمارے نزدیک شریعت کو نافذ کرنے سے زیادہ اہم ہے. ہم اس کی آزادی دیتے ہیں، شریعت کی تطبیق کوئی اہمیت نہیں رکھتی. اور اسلام پسند کہلاتے ہیں. شیعوں کا ساتھ دیتے ہیں جو صحابہ کرام کو گالی دیتے ہیں، جو اسلام کو جڑ سے اکھاڑنا پہ، اور مختلف ثبوت اس بات کے ثابت ہو رہے ہیں کہ سنیوں کے قتل عام میں ہر جگہ یہود و نصارہ کے ساتھ ہیں. شام میں گزشتہ 2 سال میں 1.5 لاکھ سے زیادہ سنی مسلمانوں کو، خاص طور سے قرآن و حدیث کے ماننے والے بچوں، مردوں، عورتوں کو قتل غارت گری کا نشانہ بنانے والوں کا کھل کے ایران ساتھ دے رہا ہے. یہ اس کو ساتھ دیتا ہے. اور عراق اور دوسری مقامات پر چلاتے چیختے ہیں. مصر میں امریکہ یہ کر رہا ہے اور سعودی عرب اس کا ساتھ دے رہا ہے. سعودی عرب نے کیا کچھ کیا دنیا کی کسی مسلم حکومت نے کیا؟ ویٹیکن سٹی میں اسلامی سینٹر بنایا. سلمان رشدی کی کتاب کا جواب دینے کے لیے سعودی عرب نے مانگ کی CNN سے کہ 1 منٹ کا ہم لوگ $10 لاکھ دینے کے لیے تیار ہے، احمد دیدات کو 10 منٹ دیجیے، جواب دیں گے. محمد علی قلعے کا احمد دیدات کا پورا مشن سعودی عرب چلا رہا ہے. دنیا کے کوئی ملک ایسا نہیں ہے، دنیا کی شاید کوئی زبان ایسی نہیں ہے جہاں قرآن کو ترجمہ کرا کے وہ نہ بھیج رہا ہو. روس آزاد ہوا، سب سے پہلے وہاں کی زبان میں قرآن ترجمہ کر کے بھیجا، چائنیز زبان میں بھیجا. دنیا کا کوئی مسلم ملک ایسا نہیں ہے جہاں کوئی فساد کا، آفت کا، سیلاب کا، طوفان کا شکار ہو، سعودی عرب کی مدد نہ پہنچتی. ہندوستان کا کوئی بڑا مدرسہ ایسا نہیں ہے، یہاں تک کہ صرف سلفیوں کا نہیں، دیوبندیوں کا، جس کو مدد نہ ملتی ہو. کتنی مساجد تعمیر کروائی. یہ کوئی کام نہیں ہے. اگر کوئی سعودی شیخ یا شہزادہ کہیں پکڑا گیا تو وہ خبر بنتی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں ان کا وکیل صفائی نہیں ہوں، ان کی برائیوں کی ہم تائید نہیں کرتے، لیکن دنیا میں اس جیسی اسلامی حکومت کہیں اور نہیں ہے. اور یہود و نصارہ کو سب سے زیادہ سعودی عرب کھٹکتا ہے اور نشانہ بنانا چاہتا ہے، اور یہ لوگ اس کے اعلی کار بن رہے ہیں. ہمارا نوجوان اس کا شکار بنتا ہے. علماء کو فتویٰ دیتا ہے. نوجوانوں کے جملے ہیں، اخوانیوں کے جملے ہیں کہ یہ شیخ محمد ابن صالح العثیمین، عبداللہ بن عبدالعزیز بن باز، شیخ البانی، یہ حیض و نفاس کے علماء ہیں. ان کے علماء بہت بڑے کارنامے انجام دیے. وہ حیض و نفاس کے علماء ہیں، ان کی تحقیر کرتے ہیں. راتوں میں ان کے خلاف سری پمفلٹ بانٹتے ہیں. اسلام میں یہ سریت نہیں ہے، یہ سیاست کا، دنیا دار سیاست کا، یہود و نصارہ کا طریقہ ہے. ایک دوسرے کو اکسانا، بغاوت کرنا، بم دھماکے کرانا، یہ اسلامی طریقہ ہے. ہمارا نوجوان اس سے متاثر ہوتا ہے. اس سے متاثر ہو رہا ہے تو وہ خارجیت کا شکار ہے. یہ داعش بولیے یا دوسرے بولیے، کون سے اسلام کی تعلیم دے رہے ہیں؟ اسلام تو قرآن ہم کو بتاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون سے کہا تھا کہ فرعون کے پاس جا رہے ہو نا، فقول لہ قولا لینا. ہزاروں بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرنے کا مجرم تھا، ہزاروں کو قتل کیا. اللہ کہہ رہا ہے کہ اس سے بات کرنا تو نرم لہجے میں بات کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور نمونہ ابھی آپ نے سنا. اخلاق کے اعلیٰ ترین مقام پر دشمنوں کے ساتھ بھی کیسا سلوک کرنا یہ بتایا. اللہ کی قسم اگر ہم وہ سلوک کرنے لگے مسلمان، دنیا کو صرف یہ سمجھا دیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے،
تو دنیا مسلمانوں سے پہلے دوسرے لوگ اللہ کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تشدد پسندی کا کارٹون بنانے والے کو نوچ لیں گے. پولیس کہے گی، حکومتیں کہے گی کہ مسلمان دہشت گرد نہیں ہو سکتا، کیونکہ اسلام کی تعلیم یہ بولتی ہی نہیں ہے. لیکن آج اگر ٹی وی پہ اگر کوئی یہ بولے بغیر مذہب کا نام لے کہ فلاں حملہ جو ہوا وہ دہشت گردی کا ہے، تو ساری دنیا سمجھتی ہے کہ دہشت گردی کا بولنے کا مطلب یہ کہ مسلمان. یہ بنا دیا گیا. کیوں؟ ہمارے یہ نوجوان شکار ہو رہے ہیں، اعلی کار بن رہے ہیں. ایسے بہت سے ثبوت آ جا رہے ہیں کہ جو مصر میں، عراق میں، شام میں، سعودی عرب میں ایسے لوگ پکڑے گئے جو جب بم دھماکہ کرنے گئے تھے حج کے ٹائم پہ. حج کے ٹائم حاجیوں کے بیچ میں بم دھماکہ 2 سال پہلے 80 لوگ پکڑے گئے تھے. حاجیوں کے درمیان بم دھماکہ کر کے آپ کون سی دین کی خدمت کر رہے ہو؟ سعودی عرب کو سبق سکھانا ہے، حجاج کرام کو نشانہ. لیکن 80 کے 80 پکڑے گئے اللہ کے فضل سے. یہ اللہ کی حفاظت اور مدد.